حلال رزق کمانے کے بے شمار فوائد ہیں کہ اس سے انسان کا دل منور ہوتا ہے، اس کی عبادتیں قبول ہوتی ہیں، اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نسلوں میں بھی برکت دیتے ہیں۔ اس کے بالمقابل حرام، جو شخص حرام مال کماتا ہے یا حرام مال کھاتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کے پیٹ میں حرام غذا چلی جائے 40 روز تک اس کی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ اور آج کل بہت سے اور حدیث میں آپ نے یہ بھی فرمایا کہ ایک شخص پراگندہ بال والا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں کھڑے ہو کر زور زور سے یا رب کہہ کے دعائیں کرتا ہے، لیکن اس کی دعا قبول ہی نہیں ہوتی، کیونکہ اس کا جو کھانا پینا کمائی جو کچھ ہے وہ سب حرام ہے۔ آج کل دعائیں کیوں نہیں قبول ہوتی؟ یہ حرام مال کی وجہ سے۔ جب بندہ حرام مال کھانے کا عادی بن جاتا ہے تو اس کی دل کی دنیا ویران ہو جاتی ہے، دل کی زمین بنجر ہو جاتی ہے، اور وہ شیطان کا دوست اس کا حامی بنتا ہے، اور اس کے دل کے اندر صرف برے خیالات اور لوگوں کو تکلیف دینا، لوگوں کو پریشان کرنا، ایسے ہی خیالات پیدا ہوتے ہیں، کیونکہ وہ شیطان کا دوست ہے، شیطان کا ساتھی ہے۔ اور قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم نے جو کچھ بھی حرام مال کمایا ہے، جس کا حق ہے اسے واپس لوٹا دو، یا پھر اگر یہ نہیں کر سکتے تو فَأْذَنُوا بِحَرْبِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ میرے بھائیو، ہمارے اندر اتنی طاقت ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کریں؟ ہرگز نہیں۔ حرام مال جہاں سے آیا ہے وہاں لوٹ کر ضرور جائے گا۔ انسان سوچتا ہے، انسان حرام مال کما کے بڑی بڑی بلڈنگیں اور عمارتیں بنا لیتا ہے، لوگوں کے مال کو غصب کر کے، لوٹ کے، دھوکہ دہی کر کے مال کو ہڑپ لیتا ہے، جمع کرتا ہے۔ یاد رکھیں، یہ مال نہ تمہارے پیٹ کو لگے گا، اور نہ ہی یہ مال تمہیں دنیا کی اور نہ ہی آخرت کی کوئی نجات دلا سکتا ہے، اور نہ ہی کوئی کامیابی دلا سکتا ہے۔ پھر یہ فانی دنیا کے اندر ایسے رزق کو کما کر جس سے اللہ اور اس کا رسول ناراض ہو جائے، میرے بھائیوں ہم کہاں جائیں گے؟ آخر اللہ ہی کے پاس تو ایک دن لوٹ کر جانا ہے۔ کل دار وان طال سلامتها یوما ستدرکها النقباء والحوب، تم کتنے بلند و بالا بلڈنگ یا عمارتیں بنا لو، بینک بیلنس جمع کر لو، یہ سب کا سب ختم ہو جائے گا، اور یہاں مکڑی کے جالے کے سوا ایک دن کچھ نہیں ہو رہے گا۔ جس شخص کے بینک کے اندر بینک بیلنس میں حرام مال ہوتا ہے، وہ اس کے لیے جہنم کی راہ کو ہموار کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا، قرب قیامت لوگوں کو مال کی ایسی ہوس ہوگی کہ وہ حلال اور حرام کی تمیز کیے بغیر بس مال کو جمع کرنا شروع کریں گے۔ ایسے مال کا کیا فائدہ جو لوگوں کو دبا کر کمایا جائے؟ ایسے مال کا کیا فائدہ جو اوروں کو تکلیف دے کر جمع کیا جائے؟ ایسے مال کا کیا فائدہ جو اوروں پر ظلم و زیادتی کر کے جمع کیا جائے؟ میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرض حسنہ دینے کے بارے میں بے شمار فضائل ذکر فرمائے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرض حسنہ دینے والے شخص کے بارے میں فرمایا، جو قرض حسنہ دیتا ہے جب تک وہ واپس نہیں کرتا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اس پر برستی رہتی ہے۔ آج بچے کو دیکھو، چھوٹے چھوٹے بچے حرام کمائی کے عادی بنتے جا رہے ہیں، اور حرام کمانا بڑا آسان ہو رہا ہے کیونکہ سب کو جلدی مالدار بننا ہے۔ یاد رکھیں، یہ مال تمہیں جہنم کے گڑھے تک لے جائے گا، اور یہ مال تمہارے دل کے سکون اور اطمینان و چین کو ختم کر دے گا۔ پھر تم شراب اور چرس اور پتہ نہیں کیا کیا منشیات کے استعمال کر کے اپنے آپ کے سکون کو تلاش کریں گے۔ خدا کی قسم تمہیں کہیں سکون نہیں ملے گا، کیونکہ تم نے لوگوں کو دبا کر سکون کمانے کی کوشش کی ہے، تم لوگوں کو پر ظلم و زیادتی کر کے، مال جمع کر کے، اپنے لیے عالیشان محل اور گاڑیاں خرید کر کے تم اپنے آپ کو سکون، اپنے جسم کے راحت کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں، جبکہ اس کے پیچھے ایک داستان یہ ہے کہ ہم نے غریبوں کے مال کو ہڑپا ہے۔ غریب، کمزور، مسکین، جن کو پیسوں کی ضرورت تھی، ہم نے ان کے خون پسینے کی کمائی جو دن بھر کماتے ہیں، کتنے غریب ایسے ہیں جو سود اور بیاج بٹی بھر بھر کے ہی پریشان ہو رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ کے واسطے آج تک آپ نے جس کا بھی قرض، جس کو بھی سود پر پیسے دیے وہ معاف کر دیں، اور جتنا اصل نقد رقم ہے وہی واپس لیں۔
ورنہ دنیا اور آخرت کی تباہی ہمارا مقدر بن جائے گی۔